السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی۔ کیا میری وعلیکم آواز السلام آ ورحمۃ رہی؟ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اٹھتیس، اٹھتیس، انتالیس، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک، یہ ایک ساتھی نے جو کام دیا تھا ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا ہے انہوں نے، اردو سے عربی کے 5 صیغے انہوں نے لکھ کر بھیجے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے ضرور بالضرور میں سنوں گا، ضرور بالضرور میں سنوں گا، بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ جو صیغہ بنایا ہے لَأَسْمَعَنَّ، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ پھر ہے جی ضرور بالضرور تم 2 مرد کھاؤ گے، تم 2 مرد، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اکل یاکل لتأکلانی، بالکل ٹھیک ہے۔ ضرور بالضرور تم سب مرد آگے بڑھو گے، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لتسبقن، سبقت، السابقون الاولون، سبقت سے لتسبقن، تسبقون تھا تو واو گرا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر ضرور بالضرور وہ 2 عورتیں دیکھیں گی، دیکھنے کے لیے بصرہ یبصر، تو 2 عورتیں، وہ 2 عورتیں، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ لتبصرانی، لتبصرانی، بالکل ٹھیک جواب دیا۔ پھر ضرور بالضرور وہ ایک مرد نکلے گا، لیخرجن، بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ یہ رول نمبر ہے M91، انہوں نے یہ حل کر کے لائے ہیں، بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے ہے لیعلمن، یعنی عربی سے اردو، لیعلمن، ضرور بالضرور معلوم کرے گا وہ ایک مرد، تو معلوم کے بجائے جانے، جانے گا، ٹھیک ہے۔ اور لتدخلن، لندخلن، ہم سب ضرور بالضرور داخل ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیعبدانی، لیعبدانی، وہ 2 مرد ضرور عبادت کریں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیسجدنانی، لیسجدنانی، ضرور بالضرور وہ سب عورتیں سجدہ کریں گی، ماشاءاللہ۔ لتقعدن، لتقعدن، اب دال کے نیچے زیر آ گیا تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں زیر آتا ہے، تو تو ایک عورت، تم نہیں، تو ایک عورت ضرور بالضرور بیٹھو گی، لتقعدن، تم جمع، تو ایک، اچھا جی۔ وہ انہوں نے لکھا ہے جی لتسبقن، گرا ہے، تسبقون تھا، ہاں واو گر گیا، نون، واو نون ساکن جمع ہوئے تو واو گرا دیا، تسبقن رہے گی، جی پہلے ساکن کو گرا دیتے ہیں، ہاں اس کی علامت کے لیے یہاں پہ واو گرا ہے تو پیش، یہ جمع، ہاں ایسے ہی ہے، جمع مذکر لتسبقن، جمع مذکر غائب کا ہے، ہاں حاضر کا ہے جی، یسبقون آئے گا غائب کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج ذرا مجہول کے کچھ مشق کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 39 ہے،
لینصرن، لینصرانی، لینصرن، لتنصرن. تو وہاں ہم ترجمہ کرتے تھے مدد کرے گا وہ ایک مرد. یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی اس ایک مرد کی. تو یہاں لینصرن، یہاں فاعل کیا ہے؟ فاعل موجود نہیں ہے. فاعل موجود نہیں ہے، بالکل صحیح بتایا. تو پھر یہاں کیا ہے؟ نائب فاعل. نائب فاعل وہ کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے صیغے میں لینصرن. ہوا ہی ہوگا نا. جی ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، فاعل نہیں ہے، کیونکہ مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، فاعل معلوم نہیں ہوتا، مجہول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، تو وہ مرفوع ہے محلاً لفظاً. نہیں، محلاً مرفوع. محلاً مرفوع ہے وہ ضمیر نائب فاعل، محلاً مرفوع ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو پھر ایسے ہی لینصرانی، اس میں ضمیر کیا ہے؟ الف. الف ضمیر ہے. اور لینصرن میں ضمیر واو ہے، وہ گرا واو. ہوا ہے. جی. پھر لتنصرن میں ضمیر جی ہی ضمیر، بالکل ٹھیک. وہ فاعل ہے نائب فاعل ہے، ہی ضمیر نائب فاعل. نائب فاعل. تو ایسے ہی تمام صیغوں میں لتنصرن. جی مجہول ہے نا، مجہول. اچھا مجھے ذرا پھر آپ بتائیں، آپ نے سوال کر ہی دیا. وہاں تھا لتنصرن، یہاں لتنصرن، صاد کے اوپر زبر کیوں آ گیا؟ معروف میں ہے لتنصرن، صاد کے اوپر پیش ہے، اور یہاں صاد کے اوپر زبر آ گیا لتنصرن. تو اس کے لیے جو مضارع مجہول بنانے کا جو قاعدہ پڑا تھا اس کو توجہ دینی پڑے گی، وہ نکال لیں. آخر سے پہلے لفظ پہ فتح آتا ہے. جی آخر سے پہلے لفظ پہ یا آخر سے پہلے جتنے حروف ہوتے ہیں ان سب کو فتحہ دیں گے، یہ پڑھا تھا. یا صرف آخر سے ایک حرف جو پہلے ہوتا ہے اس پہ فتحہ آئے گا؟ یہ میرے پاس صفحہ نمبر ہے 25. اوکے دیکھتے ہیں 25 پہ. ہاں آخر سے پہلے والے حرف پر اگر فتحہ نہ ہو تو فتحہ دیا جائے اور باقی حروف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے. تو ینصرو یہ کیا بن گیا؟ ینصرو. تو آخر سے آخری میں را ہے، را سے پہلے کیا ہے؟ صاد. جی صاد ہے، آخر سے پہلے والا صاد ہے، اس کو فتحہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو صاد پر فتحہ آیا ہے وہ آخر سے پہلے والا حرف ہے، اس لیے اس پر فتحہ آیا ہے مجہول ہونے کی وجہ سے. اور تا بھی، تا کے اوپر بھی ضمہ آ گیا. جی معروف میں نہیں ہوگی، اس میں اپنی حالت پر ہوگا. اچھا جی اب میں آپ سے ذرا چند سوالات کرتا ہوں صیغوں کے اعتبار سے. آپ نے مجھے صیغے بتانے ہیں، ترجمہ کرنا ہے. نہیں مارا اس ایک مرد نے، اس کی ذرا عربی بنائے. ما ضرب. ما جی ضرب. جی لم یضرب بھی بن سکتا ہے اور بھی بن سکتا ہے. ما ضرب. ما ضربہ، ما ضربہ لم یضرب، یہ دو صیغے بن سکتے ہیں. لم یضرب اور ما ضربہ دونوں ایک ہی. آپ نے پڑھا تھا کہ لم جب حرف مضارع پر داخل ہو تو وہ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. نہیں مارا اسے ایک مرد نے. یہ اس لیے صیغے پوچھ رہا ہوں تاکہ کچھ دہرائی بھی ہو جائے ساتھ ساتھ. اچھا اب اگلا ہے جی ہرگز مدد کرو گی تو ایک عورت، ہرگز مدد نہیں کرو گی تو ایک عورت. لن لتنصرن.
تو یہ لن تنصری جی سبن پہلے بتائیں کہ وہ صیغہ جو صرف حرف لن کے بجائے جگہ دوسرا صیغہ آتا تو کون سا آتا ہے؟ ینصر ینصرانی ینصرونا، تنصر تنصرانی ینصرنا، تنصر تنصرانی تنصرونا تنصرین تنصرینا، یہ والا صیغہ ہے. اب حرف لن لگا دیں، لن تنصری. نون کہاں چلا گیا؟ گر گیا. نہیں نہیں نہیں، نہیں اجتماعی ساکنین والا جواب نہیں ہے. نون اعرابی گر گیا نون اعرابی ہے یہ، وہ گر جاتا ہے. گر گیا 7 صیغوں میں نون اعرابی گر جاتا ہے. لن بالکل ٹھیک، تنصری صحیح ہو گیا. اب اگلا سوال ہے آپ سے. جب تک تو ایک مرد نہیں آئے گا، یجی جاء یجیء، آنا. جی، جب تک تو ایک مرد نہیں آئے گا. مضارع کا صیغہ ہے. یجیء یجیعانی یجیعون، تجیء تجیعانی یجیئنا، تجیء تجیعانی تجیء. تجیء آئے گا نا صیغہ. تو پھر جب تک کا لفظ کیا آئے گا؟ اننی. نہیں، کہاں نکالے گا؟ میں بتایا تھا کہ لم اور لما میں فرق. لما ہاں، لما یاد آیا؟ جی لما کا معنی جب تک. ہاں مدت معلوم ہو ہاں، ابھی تک، جب تک. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. تو لما یجی جی، لما تجی، جب تک تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے لما تجی ابھی تک تو نہیں. ٹھیک ہے. یہ جب تک کے لیے اذن بھی آ سکتا ہے. اذن تجی، اذن اذن جب کہ. ٹھیک ہے، جب کہ. وجاءت نہیں، وجاءت تو ماضی کا صیغہ نا. جاء جاء جاءو جاءت، یہ جی مضارع کا صیغہ ہے. اچھا، اگلا سوال ہے آپ سے. کیا نہیں ہے؟ وہ قرآنی پھر مثالیں تھوڑی سی گہرائی میں جانا پڑتا ہے نا، اس کے لیے آسان آسان کریں ذرا آپ. اچھا، صحیح. میں مدد نہیں کروں گا. جی، نہیں، میں مدد نہیں کروں گا. لم ینصر میں مدد نہیں کروں گا. کروں گا ماضی نہیں ہے. جب مستقبل ماضی نہیں ہے نا، نفی آ گیا، ماضی نہیں ہے تو لم تو نہیں ہے یہاں پر. لن ماضی نہیں ہے نا، ما تو ماضی میں آتا ہے. جی لن انصر نہیں، وہ تو اس میں تاکید آتی ہے. لن انصر میں وہ تو ہرگز ترجمہ آتا ہے. میں نے ہرگز کا ترجمہ نہیں کر رہا، نہیں کروں میں گا. صرف واضح کر رہا ہوں، بہت آسان سے کر رہا ہوں. میں مدد نہیں کروں گا، ہرگز کا لفظ میں ساتھ نہیں لگا رہا. لا انصر لا انصر، اتنا آسان ہے. لا انصر، میں مدد نہیں کروں گا، میری مدد نہیں کی جائے گی. لا انصر لا ان نہیں، اس کو آخر سے پہلے کو زبر دیں، فتحہ دیں. لا انصر لا انصر، لا انصر. جی ٹھیک ہو گیا. تو ایسے بھی کبھی کبھار نا پیچھے سے صیغے انشاءاللہ حل کر لیا کریں گے تاکہ وہ بھی دہرائی ہوتی رہے. ابھی تو کچھ پڑھ لیا تو ابھی انشاءاللہ بنتا ہے پیچھے سے پوچھنا. اچھا جی،
اب اس کو انشاءاللہ مزید دیکھ لیں کچھ صیغے. اب اگلا کام آپ کو دیتا ہوں. جی رٹا لگا دیں. وہ آسان ہے، وہ تو اس میں معروف تھا، یہ مجہول ہے. لَيُنصَرَنَّ لَيُنصَرَانِ لَيُنصَرُنَّ لَتُنصَرَنَّ لَتُنصَرَانِ لَيُنصَرْنَانِ لَتُنصَرَنَّ لَتُنصَرَانِ لَتُنصَرُنَّ لَتُنصَرِنَّ لَتُنصَرَانِ لَتُنصَرْنَانِ لَأُنصَرَنَّ لَنُنصَرَنَّ. جی انشاءاللہ یہ رٹا لگائیں گے آسان ہو جائے گا. جتنی محنت ان گردانوں پہ ابھی جو پڑھ لی ہے نا، ان پہ محنت کریں گے تو آگے کچھ بھی نہیں رہ گیا. آگے جو ہے وہ بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے، تھوڑا بہت فرق آئے گا انشاءاللہ. لام کے نیچے زیر آ جائے گا تو وہ امر بن جائے گا. یہی گردان ہے امر کی بھی، لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن، یہی گردان ہے بالکل سیم. بس اس پہ محنت خوب کر دیں، آگے بالکل اسی طرح کی گردان ہے، تھوڑا بہت فرق ہے. یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ والی گردان کو خوب رٹا لگائیں، اس سے بہت ساری گردانیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، معروف مجہول دونوں کی. اچھا جی اب اگلا کام دیتا ہوں کچھ لکھنے کا، آپ کر لیجئے گا پھر آسانی سے. جب تنہائی میں بیٹھیں تو بالکل یہی کام کرنا جو دے رہا ہوں، کہ کچھ صیغے نا اپنے ذہن میں سوچ کے، جیسے میں نے ابھی چند صیغے سوچ کے آپ کو بتائیں کہ یہ ترجمہ مثال کے میں نے ترجمہ کرنا ہے کہ تو ایک عورت نہیں بیٹھے گی. تو ایک عورت نہیں بیٹھے گی، اس کی عربی کیا بنتی ہے؟ اس کی عربی بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو سب سے پہلے ماضی سے شروع ہو جائے. ایک ماضی معروف، پھر ماضی مجہول، پھر مضارع معروف مضارع مجہول، پھر منفی، ماضی منفی مضارع منفی. اتنے تک کے صیغے آپ حل کر کے لے آئیں. عربی سے اردو، اردو سے عربی، جتنی ہو سکتی ہے. انہیں ذہن میں بٹھا کے نا کوئی چیز بنا کے. جی میں گیا، میں گیا، اس کا کیا آئے گا؟ ذہبت. میں گیا، ذہب یذہب، میں گیا ذہبت. اس طرح کے نا کچھ ذہن میں سوچ کے. یا اور مثال کے طور پر تو نے نہیں جانا، تو نے علم حاصل نہیں کیا. حاصل وہ تو الگ ہو جائے گا، تو نے نہیں جانا. یہ تو ایک مرد نے نہیں جانا، تو ایک مرد نے جانا، تو ایک مرد نے نہیں جانا. اس کے لیے کیا کیا آئیں گے؟ علم یعلم سے. ٹھیک ہے. اس طرح فتح یفتح کھولنا معنی ہوتا ہے، سمع یسمع سننا ہوتا ہے. تو جتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں اسی الفاظ کے مطابق کچھ صیغے بنا کے انشاءاللہ اس سے مشق ہو جائے گی. پھر آگے کچھ صیغے دے دوں گا. تو ابھی آگے نہیں جاتے، مزید صرف میں آگے نہیں جائیں گے جب تک اس کی خوب اچھی طرح مشق نہیں ہوگی، پھر ورنہ مشکل ہو جائے گی. کیونکہ جب امر کی گردانیں پڑھتے ہیں نا، امر کی اور نہیں کی، تو پھر یہ گردانیں آپس میں مکس ہوتی، کیونکہ ایک طرح کی گردانیں ہیں تو پھر مکس ہونے لگ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں تک خوب اچھی طرح کر لیں. دوبارہ بتا دیں گے کون کون سی بتائی آپ نے؟ ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول، اس کے بعد کیا اور ہے؟ ان کی نفی. ہاں یعنی یہ چار گردانیں، ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول، اور چاروں کی نفی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. صرف نفی، حرف نفی، تاکید کے ساتھ نہیں. لم اور حروف ناصبہ یا حروف جازمہ کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. نہیں، ضربت مجہول ہے، ماری گئی وہ ایک عورت. وہاں ضربہ کا معنی بہت سارے آتے ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا، یہاں ضربہ کا معنی مثال بیان کرنا ہے، مارنا نہیں ہے. ہاں تو اس لیے قرآن کے الفاظ پہ نہ جائیں. جو ابھی یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں فی الحال اسی پہ توجہ رکھیں. پھر آپ کے ذہن میں اشکالات آئیں گے کہ یہاں ضربہ کا معنی تو مارنا ہوتا ہے اور یہاں میں ترجمے میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. اچھا جی.
ضمیر کی ہم نے نحو کے اندر ضمیر کی مکمل تفسیر الحمدللہ تفصیل پڑھ لی ہے، تو قرآن حکیم کے اندر اس کی مشق بھی کر لی تھی، تو اس کو پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، بار بار دیکھتے رہیں اس کو، جہاں بھی قرآن حکیم میں یہ ضمیروں والی بحث نا، یہ قرآن حکیم میں دیکھ لیا کریں کہ یہ کیا بن رہا، ضمیروں والی بحث دیکھ لیا کریں. اور خاص طور پر جو آخر میں سبق پڑھا تھا وہ میں دہرا دیتا ہوں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر. تو ضمیر مستتر کبھی جوازن مستتر ہوتی ہے اور کبھی وجوباً. تو جوازن کا مطلب کیا ہے کہ وہاں ضمیر بھی آنا جائز ہے اور ضمیر کے علاوہ کسی اسم کا آنا بھی جائز ہے، یعنی فاعل کبھی تو ضمیر بنے گی، کبھی کبھی کوئی اسم ہوگا وہ فاعل بنے گا. اور وجوباً کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہاں ضمیر ہی فاعل بنے گی، کوئی اسم فاعل نہیں بن سکتا آگے الگ سے. تو کہاں پہ یہ وجوباً فاعل بنے گی ضمیر؟ وہ 3 صیغے ہیں مضارع کے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. ان میں 3 صیغوں میں ضمیر وجوباً ہوتی ہے، فاعل بنتی ہے، وجوب واجب ہے. ضمیر نظر نہیں آتی، ضمیر چھپی ہوتی ہے، مستتر کی بات ہو رہی ہے، وجوباً مستتر ہوتی ہے. اور فعل ماضی اور فعل مضارع کے دو صیغوں میں ضمیر جوازاً مستتر ہوتی ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب. اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھی. ضرب زید، ضرب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو زید اب فاعل کیا ہے؟ ضمیر. اب ضمیر یہ نہیں کہیں گے ضمیر فاعل ہے، بلکہ اب کہیں گے زید فاعل ہے. ضرب زید، زید نے مارا، زید فاعل ہے. اب ہوا ضمیر نہیں ہے. اور اگر صرف ضربہ ہو تو اب ضمیر فاعل ہے، یعنی ضمیر کا فاعل ہونا یہ بھی جائز ہے، آگے کوئی اسم آ جائے وہ فاعل بنے یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر میں کہوں تضرب زید، مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، زید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو کہتا ہوں تضرب، زید کو میں کہہ رہا ہوں تضرب، آپ نے مارا ہے زید، زید نے مارا ہے، اور ساتھ تضرب بھی کہہ رہا ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں ضمیر ہی فاعل ہوگی، زید فاعل نہیں بنے گا، تضرب ضمیر فاعل ہے، زید کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ضمیر کا فاعل ہونا یہ واجب ہے، آگے اسم فاعل نہیں بنے گا. متکلم تو خود ہوتا ہے نا، اس میں بھی یعنی میں اگر بات کر رہا ہوں اضرب، میں نے مارا، تو اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. مخاطب بھی واحد مذکر حاضر کا ہو اس میں بھی ٹھیک ہے. واحد متکلم ایسے ہی جمع متکلم ہے. تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں انشاءاللہ. پھر جب پڑھیں گے نا تو وہاں آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ضمیر بارز ہے، مستتر ہے، کون سی ہے، وجوباً ہے، جائز ہے، تو پھر آپ نے جواب دینا ہوگا. اچھا پھر آگے انشاءاللہ ہم جو اگلا سبق پڑھیں گے ضمیروں کے بعد وہ ہے معرب اور مبنی. السلام علیکم. سوال جی وعلیکم السلام. حضرت یہ جو ضمیروں والا باب ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ تھوڑا سا اس کو ہمیں زیادہ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت مجھے لگتی ہے، جی زیادہ جی ذہن جی نشین کرنے کی. تو جی جی کوئی ایسے